یار غریب کا بھی یوں مذاق نہ اڑایا کرو. اگر کوئی غریب آپ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو مت دو، لیکن اس کا مذاق مت اڑاؤ. ایک گھڑی اگر تم نے مالدار کو قرضہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ لوٹا لے، نہ واپس کرے، لیکن غریب کبھی آپ کے پیسے نہیں کھائے گا. غریب آپ کے پیسے ضرور واپس کرے گا. غریبوں کو یوں تانا نہ دیا کرو، غریبوں کو یوں ذلیل نہ کیا کرو کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی قرض لینے کے لیے آیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ دینا چاہ رہے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو دے دیں. اگر نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو کہہ دو بھائی میں نہیں دوں گا یا میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کو ذلیل کر کے مت واپس کیا کرو. اگر آج آپ گھمنڈ کر رہے ہو اپنی دولت پر اگر آپ کو غرور ہے، تو ہو سکتا ہے کل یہی دولت اس غریب کے پاس چلی جائے، یہ غریب مالدار بن جائے اور تم غریب بن جاؤ. کیونکہ اللہ کے ترازو میں صرف انصاف ہوتا ہے. مظلوم اگر دعا کرے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے کرتی ہے. اگر کوئی عاجز، کوئی غم کا مارا، کوئی دکھ کا مارا تمہارے پاس آیا کرے تو اسے واپس نہ لوٹایا کرو. اگر تم حیثیت رکھتے ہو، مال رکھتے ہو، تو اس کو ادھار دے دیا کرو. ہو سکتا ہے وہ جب بھی واپس کرے گا لیکن واپس ضرور کرے گا، اور آپ کے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی. اس لیے آپ ادھار دے رہے ہو، آپ کوئی خیرات نہیں دے رہے ہو اسے. اگر وہ خیرات ہی چاہتا تو بھیک لوگوں سے مانگ سکتا تھا، لیکن ادھار اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے. مجبوریاں تو آ ہی جاتی ہیں، دکھ آ ہی جاتے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں کوئی چین سے نہیں رہتا. کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس سے اگر آپ معلوم کریں گے تو اسے کسی نہ کسی چیز کا ضرور دکھ ہوگا، کسی نہ کسی چیز سے ضرور بے چین ہوگا. کسی کو سکھ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو سکھ ہوگا، اکثر لوگ بیچارے دکھ میں ہی گھرے ہوئے ہیں. تو یوں ذلیل نہ کیا کرو. اگر نہ دے پاؤ تو کوئی بات نہیں، منع کر دو، وہ آگے دیکھ لے گا، کسی اور سے مانگ لے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بہت ایسے مالدار ہیں کہ جنہوں نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، غریبوں پر اپنے پیسوں کی دھونس جمائی، وہی غریب مالدار ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اور وہی مالدار غریب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. ہاں، تو وقت تو سب کا بدل جاتا ہے. کسی کا اب بدل رہا ہے، کسی کا بدلنے والا ہے، کسی کا بدل گیا. وقت بدل جاتا ہے. یہ غرور گھمنڈ والی باتیں نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ ادھار دے رہے ہو کسی کو، آپ خیرات میں تو دے نہیں رہے ہو، آپ صدقہ یا زکوٰۃ کا تو دے نہیں رہے ہو. اور صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات بھی اگر دو تب بھی بڑا ادب کے ساتھ دو. تب بھی آپ کو غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنے پیسے میں اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت بڑا مالدار ہوں. نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر وہی مال دولت گھٹنے لگتی ہے. اللہ نے جتنا دیا اس پر شکر ادا کرو. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اتنی حیثیت رکھتے ہیں تو اس کی ضرورت پوری کر دو. ایک اللہ کے ولی تھے، ایک واقعہ یاد آیا. وہ بھی ایک بہت نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ایک امیر انسان سے 1000 دینار ادھاری کے طور پر لیے اور کہا میں آپ کے یہ جو دینار ہیں 1000 دینار فلاں ٹائم فلاں تاریخ میں واپس کر دوں گا. اچھا، غریب وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے. تو اس نیک انسان نے 1000 دینار لیے اور وہ چلے گئے اپنے کام پہ، اپنے یہاں چلے گئے. جانے کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا یا اس سے اور کاروبار بڑھایا. این ٹائم پر وہی تاریخ آ گئی، وہی دن آ گیا. انہوں نے اتنی محنت مزدوری کی کہ اس پیسے سے اور کمائی بھی کی اور اس پیسے کو الگ اکٹھا کرتے گئے کہ یہ پیسہ جو ہے قرضہ لیا تھا ہم نے، اس تاریخ کو واپس کرنا ہے. تو 1000 دینار لیے تو 1000 دینار انہوں نے جوڑ لیے اور لے کے چلے. تو راستے میں دریا پڑتا تھا. اب وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی. دیکھا کوئی کشتی نہیں جانے والی، دیکھا کہ میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا. وہ انسان کہے گا کہ بھائی دیکھو عجیب انسان ہے کہ وعدہ کر کے گیا اور پیسے دینے نہیں آیا. وہ انسان دریا کے ادھر اسی ٹائم پر آ گیا جو ٹائم اس نے دیا تھا کہ اس ٹائم پر آپ کے پیسے مل جائیں گے. وہ انتظار دیکھ رہا تھا کہ وہ آتا ہوگا پیسے لے کے. ادھر اس کو کشتی نہیں مل پائی. اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں. وہ سمجھے گا کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑ دیا. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایک لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھ دیتا ہوں، اس لکڑی کو پانی میں بہا دیتا ہوں، یہ بہتی بہتی ادھر چلی جائے گی. اب ذہن کون ڈال رہا ہے دماغ میں؟ اللہ پاک. اللہ نے ذہن دیا اس کے دماغ میں کہ لکڑی کے اندر پیسہ رکھ دو. اس نے لکڑی کے اندر پیسہ رکھا اور وہ لکڑی بہا دی پانی میں. اب اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ راستے میں کوئی ہو سکتا ہے اس لکڑی کو اٹھا لے، لیکن نہیں،
جسے اللہ پر بھروسہ ہوا کرتا ہے نا، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے لکڑی کو پانی میں بہا دیا، پانی میں بہتی بہتی لکڑی چلی گئی جہاں پر وہ انسان انتظار دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے دھوکہ دے دیا مجھے، آج کے بعد کسی کو ادھار پیسے نہیں دوں گا۔ اچھا، وہ لکڑی تیرتی تیرتی اسی کے قریب آ گئی۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو اس لکڑی کو اٹھا کے لے چلتے ہیں، کھانا وانا بنانے میں کام آئے گی۔ اس نے لکڑی کو اٹھایا، گھر پہ لایا، اس کو پھاڑا، اور جیسے لکڑی کو پھاڑا اس کے اندر وہی 1000 دینار نکلے۔ 1000 دینار نکلے تو سوچا کہ ضرور اس کو کشتی نہیں ملی، اور کشتی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے لکڑی کے اندر ڈال دیے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنے جو ذہن میں اس کے خیالات آ رہے تھے کہ وہ دھوکہ دے گیا، ان کو بھی دور کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب بھی انسان کو خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دکھوں میں جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ بس بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔